قاتلانہ اور بزدلانہ حملے کے بعد پہلی بار میں گفتگو کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میں کون ہوں۔ میں محب وطن شہری ہوں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہوں اور اس کی ہر طرح کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحد کو ضروری سمجھتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ جس کے پڑوس میں ایک 7 گنا بڑا دشمن ملک ہے، تو میں ایسے میں پاکستان کو آزادی کا ساز جو ہمیں ملا ہے، یہاں علماء ہیں، مدارس ہیں، بہت بڑی قوت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ترقی کرے اور یہ پوری دنیا کی امامت کرے۔ یہ میرا موضوع ہے، میں کون ہوں۔ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور میرے لیڈر کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان ان لوگوں میں کام کر رہا ہے کہ اگر مولانا صاحب ان کو جمہوریت کا سبق نہ سکھائیں تو وہ سارے طالبان بن جائیں اور وہ ملک کی فوج پہ حملہ کرنے والے بن جائیں، ملک کے اداروں کو تباہ کریں، اسکولوں کو جلائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے ہاتھ سے بندوق لے کر ان کے ہاتھ میں قلم اور کتاب تھمائی ہے۔ میں کون ہوں؟ مجھے پہچانا جائے، میں یہ ہوں۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہونے والا تو غروب ہونے والا۔ میں ملک میں اسلام کا عادلانہ نفاذ چاہتا ہوں اور اس کے لیے بندوق اٹھانا غلط سمجھتا ہوں۔ میں وہ آدمی ہوں کہ میں نے فتویٰ دیا ہے دہشت گردی کے جنگ میں کہ پاک فوج پہ حملہ نہ کیا جائے، خودکش نہ کیا جائے، اسکولوں کے بچیوں کے اسکول نہ جلائے جائیں اور اسلام کے لیے بندوق کو نہ اٹھایا جائے۔ میں آج آپ کو انکشاف کرتا ہوں۔ ایک موقع پر چیف آف جنرل سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ میں بتا رہا ہوں میں کون۔ جنرل صاحب نے جو گفتگو کی اس کے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب آپ کا طالبان سے مقابلہ تھا اور وہ ہمارے صف کے لوگ ہیں، ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، ہمارے مدرسوں مسجد کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، انہوں نے بھی کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، لیکن ساتھ وہ کہتے تھے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ تو آپ کو کہتے تھے، آپ نیٹو میں امریکہ کے ساتھ، تو آپ کی نعرہ تکبیر میں اثر نہیں تھا۔ پھر ہم شیخ الہند کے بیٹے میدان میں آئے اور طالبان سے کہا کہ آپ شاگرد ہو، ہم استاد، آپ کا قرآن مجید کا حوالہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ ٹھیک نہیں کرتے، مطلب ٹھیک نہیں ہے، اور حدیث کے حوالہ اس کا مفہوم ٹھیک نہیں ہے، فقہ کا حوالہ غلط ہے۔ تو ہم نے ان کا نظریاتی طور پر مقابلہ کیا، طالبان بمقابلے جمعیت علماء اسلام۔ جب ہم نے نظریاتی مقابلہ کیا، قرآن سے دلائل دیے، تو اس کے بعد پھر لڑائی گولیوں کی ہو گئی۔ آپ کی گولیاں زیادہ تھیں، ان کی گولیاں کم تھی، جذبہ ختم ہو گیا تو آپ جیت گئے۔ اور میں نے بتایا کہ اس میں ہمارے بڑے بڑے علماء مارے گئے، مولانا حسن جان شہید ہو گئے۔ اگر وہ پاک فوج کی یا پاکستان کی حمایت نہ کرتے تو شہید نہ ہوتے۔
وزیرستان کے دو بڑے بڑے ایم عالم، ایک مولانا معراج الدین قریشی ایم اور مولانا نور محمد ایم اسی بنیاد پر شہید ہو گئے. یہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن اتنا ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 6 قاتلانہ حملے ہو گئے. تو یہ کس بات کی سزا تھی؟ یہ اس سچ کی سزا تھی جس کی وجہ سے آپ جیتے ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ عمران خان کے لیے ٹھپے نہ لگاتے، ہمارے لیے لگاتے. چاہیے تو یہ تھا. ٹھپے مارنے والوں، آپ نے ٹھپے بھی نہیں لگائے ہمارے لیے، اس کے لیے لگائے اور پھر مجھے مارتے بھی ہو. میں تو آپ کا محسن ہوں. جمعیت علماء اسلام میں طالبان کے نزدیک مجھے سمجھا جاتا ہے میں نے اپنے مسلک کے لوگوں کے خلاف اٹھ کر میں نے جہاد کا اعلان کیا، فتویٰ دیا کہ آپ نے پاک فوج پہ گولی نہیں چلانی. اور میں وہاں گیا، ان کو بتایا. جب طالبان کمیٹی میں مذاکرات کے لیے میرا نام آیا، یہ ویسے نہیں آیا. میں نے جا کر طالبان کو سمجھایا کہ مسلمان کے خلاف گولی مت استعمال کرو، یہ ہماری پاکستان فوج مسلمان ہے. آپ اس کو مارتے ہو. میں کون ہوں میں بتاتا چاہتا. میرے ایک پوائنٹ پر گفتگو ہو رہی، میں کون ہوں؟ میں آئینی پاکستان کا پابند ہوں. میں صوبائی اسمبلی میں نے آئین کا حلف اٹھایا. پھر میں کون ہوں؟ میں ایک دیہاتی ماں کا بیٹا ہوں جو الماری میں کتاب رکھتی ہے تو وہ بتاتی ہے نیچے انگریزی کی کتاب رکھو، اس کے اوپر اردو کی کتاب رکھو، اس کے اوپر حدیث رکھو، قرآن کو اوپر رکھو. میں اس دیہاتی ماں کا بیٹا ہوں کہ اگر قرآن مجید انگریزی کتاب کے نیچے آ جائے تو پھر وہ ترازو منگوا کر اس کے بدلے میں صدقہ ادا کرتی ہے کہ یہ غلط ہو گیا، قرآن مجید نیچے آ گیا. مارنے والا میں کون ہوں؟ یہ آئینی پاکستان قرآن نہیں ہے، آئینی پاکستان حدیث نہیں، لیکن آئینی پاکستان ان دونوں مقدس دستاویز کے بعد ایک میثاق ملی ہے. اب مختلف لوگ اس آئین نے ہمیں جوڑا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بوٹ نیچے ہوں الماری میں، نیچے مرحلے میں درجے میں بوٹ ہوں اور آئین اوپر ہو. میرے مارنے والا کہتا ہے کہ نہیں، آئین نیچے ہوگا، بوٹ اوپر رکھیں گے. مفتی صاحب کو کہنے دو، مفتی صاحب کو کہنے دو. مفتی صاحب کو وہ آپ رہنے سے دو. جواب چاہتے ہیں، مفتی صاحب کو کہنے دو، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے مفتی صاحب کو رہنے دو. مفتی صاحب کو رہنے دو. آپ نے ایک جملہ بولنا ہے، وہ ایک جملہ بولے گا. میں کہتا ہوں مفتی صاحب کو کہنے دو، مفتی صاحب کو رہنے دو. آپ سب بولو نا. مفتی صاحب کو مفتی صاحب کو کہنے دو، مفتی صاحب کو رہنے دو. خالق الموت والحیات تو کوئی اور ہے. ان سے بھی درخواست کرتے ہیں، یار ہمیں رہنے دو، غریب لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ہمیں نہیں مارو یار. کیوں مارتے ہو؟ میں کون ہوں میں بتاتا ہوں. اور ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے. میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں سے چھوڑی تھی. مجھے آنے والے نے بتایا، ڈرایا کہ جن لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے صلح کر لو، ورنہ وہ آپ کو قتل بھی کر دیں گے اور آپ کے بیٹوں کو بھی قتل کریں گے اور آپ کی بیوی کو بھی قتل کریں گے. بیٹی اور بیوی پہ احسان کرو. میں نے جواب دیا کہ میں حق پہ قائم ہوں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں قرآن کی بات کرتا ہوں، میں ختم نبوت کی بات کرتا ہوں. میں نے اپنے سر پر ایک کفن باندھا ہے، اپنے بیٹوں کے لیے 2 کفن بندھوائے ہیں اور بیوی کے لیے 3 کفن باندھے ہیں. یہ قربانی قبول ہے، لیکن حق بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میری بات کو غور سے سنو. زندہ باد، زندہ باد. میری بات کو غور سے اس لیے بھی سنو کہ بہت سارے ٹی وی والے آئے، یوٹیوب چینل والے آئے، انہوں نے مجھ سے گفتگو
کی خواہش ظاہر کی، میں نے عذر کیا کہ میں پبلک کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں اس ضلع کا نائب ناظم رہا ہوں۔ میں کون ہوں؟ جب سردار محمد یوسف صاحب ناظم تھے وہ بعد چلے گئے، پھر میں ناظم اعلیٰ رہا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں ایم پی اے بننا چاہتا تھا 2002 میں، مجھے یہاں ہرایا گیا اور آپ لوگوں نے مانسہرے کو جام کر دیا۔ اور میں کون ہوں؟ میں ایم ایم اے کا ترجمان رہا ہوں اور 5 سال اسمبلی کا ممبر رہا ہوں۔ میں پرامن آدمی ہوں بھائی، میرے کسی لوکل سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی لوکل سے کوئی جھگڑا نہیں، میں نے مکھی کو بھی نہیں مارا۔ میں کون ہوں میں سے بول رہا ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب میری یہ کمزوری ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو ہو سکتا ہے جمہوریت پر ہم کمپرومائز نہ کر سکے۔ الفاظ کو سنو، ہو سکتا ہے ہم جمہوریت پہ کمپرومائز نہ کر سکیں۔ Democracy is the government of the people, is the government by the people, is the government for the people. کوئی یہ ترجمہ کرے گا کہ democracy is the government of the journal, for the journal, by the journal. خدا کی قسم یہ تشریح، یہ ترجمہ نہیں مانوں گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر ٹھیک کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جنرل صاحب ہو سکتا ہے ہم کمپرومائز نہ کریں، لیکن جنرل صاحب ہم داڑھی والے، مولوی پگڑی والے، مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے والے، ہماری ایک اور کمزوری بھی ہے کہ ہم ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم ختم نبوت، آپ نے ہمیں راضی رکھنا ہے، آپ کا احترام کریں تو آپ نے میرے نبی کا احترام آہستہ بولنے والا یہاں نہ کھڑے ہوں، میں قبرستان میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جنرل صاحب آپ نے ہمیں راضی رکھنا ہے تو آپ کو میرے نبی کا احترام کرنا ہوگا، اونچی آواز میں، اونچی آواز میں اور اونچی۔ اگر آپ نے ہم سے احترام لینا ہے تو آپ کو میرے نبی کا احترام کرنا ہوگا، اور اگر آپ احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کا احترام نہیں کریں گے۔ آؤ ایک عبرانی معاہدہ کرتے ہیں، مارو نہیں۔ یہ صدر بھی تمہارا، وزیر اعظم بھی تمہارا، جرنیل بھی تم اور جج بھی تم۔ ہمیں ایک تسلی دو کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہوگا۔ لیکن جنرل صاحب میں کون ہوں؟ اگر ختم نبوت پہ ڈاکہ رہے گا پھر میں بچتا ہوں، میری بیوی بچتی ہے اور میرے بچے بچتے ہیں، میرے دوست بچتے ہیں، تو ایسی زندگیوں پہ لعنت ہو، ہمیں نہیں بچنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ مفتی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہم ختم نبوت سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ ترجمہ اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہوں، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اس جذبے کے لیے تیار ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، دونوں۔ یا ان کے لوگ آیا ہوں گے، ان کو میں اجازت دیتا ہوں، لکھو۔ غلط جگہ پہ ہاتھ ڈالا آپ نے، ایک اور محاذ آپ نے کھول دیا، اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا انشاءاللہ۔ تیار ہو انشاءاللہ؟
کیسے اندازہ لگا دیا کہ قتل کرنے سے اور مارنے سے ہم ڈر جائیں گے؟ آپ نے ہماری تاریخ نہیں دیکھی؟ ہم شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، ہم سن 70 کی جنگ آزادی لڑنے والوں کے بیٹے ہیں، ہم شیخ علم کے بیٹے ہیں، ریشمی رومال والے ہیں، تحریک یاغستان والے ہیں۔ ہمیں پہچاننے کی کوشش کرو، بالا کوٹ جاؤ، ہم شاہ اسماعیل شہید کے بیٹے ہیں، ہم سید احمد شہید کے بیٹے ہیں، ہماری گٹی کے اندر جہاد بھرا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اپنے مقصد سے غداری نہیں کریں گے۔ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، میں ختم نبوت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ آپ کس طرح مجھ سے سلوک کرنا چاہتے ہو؟ وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، کرم کرو گے، کرم کریں گے، ستم کرو گے، ستم کریں گے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اسیر ختم نبوت مفتی کفایت اللہ، اسیر ختم نبوت مفتی کفایت اللہ، مفتی کفایت اللہ کو سیکورٹی دو، مفتی کفایت اللہ کو، مفتی صاحب کو۔ یہ سیکورٹی والے بیچارے کمزور ہیں، سیکورٹی والے بیچارے کمزور ہیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ریلی میں لاؤں گے، ڈی پی او کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ پھر ان کا پیغام آیا کہ مہربانی کرو، تو ہم نے ان کو ایک دن اور دینا ہے، ایک دن اور دینا ہے، فل سیکورٹی، گپ نہیں لگاؤ۔ فل سیکورٹی کا معنی، بچے نے نعرہ لگایا تو میں اس موضوع پر بولتا ہوں۔ فل سیکورٹی کا معنی یہ کہ وہ موبائل میری نقل و حرکت میں ساتھ ہو، جہاں پاکستان کے کونے میں جاؤں۔ اور میرا گھر ایک گاؤں میں ہے، دیہاتی ماحول ہے، 3 اطراف سے خالی ہے، جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ بے غیرت بھی ہیں، بے حزبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ سفید داڑھی والے کو نہ مارو، انہوں نے اعلان کیا اسی کو مارو۔ لوگ کہتے ہیں نا مولوی کو نہیں مارو، اس نے پھر اسی کو مارا۔ کدھر سے آگے بدتمیز دین کے بیزار؟ یہاں تو ہماری یہ روایت نہیں ہے۔ اور وہ کہہ دینا چاہتا ہوں، خدا نے یہ صلاحیت دی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے دفتر جلا سکتا ہوں، مانسرے میں بھی اور ابتباد میں بھی، لیکن آپ کو چانس دیتا ہوں کہ انسان کے پتر بن جاؤ، آپ کو چانس دیتا ہوں انسان کے پتر بن جاؤ۔ میں مانسرے کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا احترام کرتا ہوں، میرے ساتھ سب نے محبت کی، ہمدردی کی۔ نام لینا مشکل ہوگا، زیادہ نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ ہو گیا، کل ہمارے ساتھ ہو گیا۔ دلیل کی بات تو دلیل سے ہوتی ہے، گالی اور گولی والی نہیں۔ گالی گولی تب چلتی ہے کہ جب آپ کی دلیل ختم ہو جائے، آپ کی منطق جواب دے، آپ کا ضمیر ناکارہ ہو جائے۔ میں نے ابھی تک ایک پوائنٹ پر بات کی ہے، اب میں دوسری پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ مجھ پہ حملے کرنے والے کون ہیں۔ وہ چور کی داڑھی میں کہیں گا، انہوں نے پہلے مجھے گرفتار کیا تو خود بھی آئے، تو تم کیوں آتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کے لیے دلیل دینی دی، تو وہ مجھے اسلام آباد سے گرفتار کیا۔ اسلام آباد میں تو یہ سچو سٹی کافی تھا، میں تو پرامن آدمی ہوں، ساتھ ان کی 4 گاڑیاں بھی گئیں، تو میں نے رہائش پر بھی ان کو دیکھا، اور میں نے ہمارا سفر ساتھ ہوا اسلام آباد سے ہری پور جیل تک۔ راستے میں ہکلا انٹرچینج پر قیام پر میں نے نماز پڑھی، چائے پی، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا۔ اور جب انہوں نے وہ رات کو لائٹ آ گئی
ان کے چہرے نقاب اتر گئے، دیکھا تو مجھے شعر یاد آیا، دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ جن کو ٹیکس دے کر ہم نے حفاظت کی رکھا ہوا تھا وہ مارنے پر اتر آ گئے۔ میں مودی نہیں ہوں، مجھے نہیں مارو، مودی کو مارو۔ جہاں مارنا چاہتے ہو وہاں نہیں مارتے، غیر مسلح شریف آدمی کو مارتے ہو۔ یہ کون سی بات رہی ہے کہ تم 20 آدمی آتے ہو، 4 گاڑیاں لاتے ہو، کلاس چلاتے ہو، ایک بوڑھے مولوی کو مارتے ہو؟ انشاءاللہ ملزمان کیفر کردار تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، اسیر ختم نبوت مفتی کفایت اللہ۔ میں بتاتا ہوں وہ کون ہیں، وہ آئین کے دشمن ہیں، وہ کون ہیں جن کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں اسی کو مارتے ہیں، وہ کون ہیں، وہ قومی مجرم ہیں، وہ کون ہیں، وہ ختم نبوت کے مخالف ہیں، وہ کون ہیں، وہ مانسرہ کے دشمن ہیں، مانسرہ کے امن کو تہو پارا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری پولیس کو معلوم ہے۔ میں بھی 1-2 دن میں اپنا سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہوں اور بغیر لگی لپٹے بتاؤں گا کون ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ فوجی ہے، فوج ساری کی ساری فوج گندی نہیں ہے، اس میں سے ایسے لوگ ضرور ہیں جو بہت ہی اچھے ملک کا دفاع کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایسے 3 بیزار لوگ موجود ہیں جو علماء پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ان کا نام لینا آپ بتاؤ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر ضروری ہے یا نہیں ہے؟ پولیس والوں آپ کو مہنگا ہوگا اگر آپ ان کو بچاؤ گے۔ میں نے ان سے کہا ایک تو یہ دلیل ہے میری، دوسری دلیل یہ ہے آپ کے پاس لوکیٹر ہے نا، وہ لوکیٹ کرنے والا آلہ ہے، تو دیکھو نا اس ٹائم یہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے، کون کون سے موبائل وہاں موجود تھے، آسان سے معلوم ہو جائے گا۔ اور پولیس والوں اگر آپ نے مجھے انصاف نہیں دیا تو میں عدالت میں جاؤں گا، اور میری عدالت سے امید ہے کہ وہ انصاف دے گی۔ خدا نخواستہ مصلحت کے شکار ہو گئے پھر میں عوام کے پاس جاؤں گا کہ میرا FIR درج کرو، اور میں جا کر بھیک مانگوں گا عوام سے کہ میرے FIR درج کرو۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میرا مجرم، میرا ملزم قابل معافی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ نماز کا وقت ہے، مجھے مولانا مفتی وقار صاحب نے بتایا ہے کہ آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ نماز ضائع نہ ہو جائے۔ اب میں تیسرے پوائنٹ پر آتا ہوں۔ میں نے کہا میں کون ہوں بتا دیا، وہ کون ہے وہ بھی بتا دیا، وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کس بات پر مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو جج بناتا ہوں، میں آپ کو ثالث بناتا ہوں، میں آپ کو فیصل بناتا ہوں۔ آپ کا ایک بچہ بھی وہاں سے کہہ دے مفتی صاحب یہ بات غلط ہے، یہ نہ کرو، میں چھوڑ دوں گا۔ میں اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، ایک آدمی نے کہہ دیا یہ غلط ہے میں چھوڑ دوں گا۔ اب آئیے میں اپنا گناہ بتاتا ہوں۔ کرتارپور بارڈر کھلا تو کرتارپور بارڈر جب کھلا تو کہا کہ سکھوں کے لیے کھول دیا۔ عمران خان نے اعلان کیا کہ $20 فیس وہ بھی ختم، ویزا بھی ختم، پاسپورٹ بھی ختم، عام ایک پرچی پر لوگ آ جائیں گے۔ اگلے دن پاکستان فوج کے ترجمان نے کہا نہیں، فیس بھی ہوگی اور وہ ویزا بھی ہوگا اور پاسپورٹ بھی ہوگا۔ خیر یہ تو اور بات ہے، یہ کرتارپور بارڈر کیا ہے یہ میں نہیں کہتا، آغا شورش کشمیری کہتا ہے، اور 1975 میں کتاب لکھی عجمی اسرائیل۔ آپ یوٹیوب پہ جاؤ اس کو سرچ کرو آپ کو آ جائے گا، اور وہ کہتا ہے کہ یہاں عرب اسرائیل کی طرح ایک عجم اسرائیل اسٹیٹ بننے والی ہے جس میں سکھ اور قادیانی دونوں ملیں گے، ایک کا صدر ہوگا اور ایک کا وزیر اعظم ہوگا، سکھوں کا صدر ہوگا اور وزیر اعظم قادیانی ہوگا۔
ایک ضلع گرداسپور جو تقسیم کے وقت پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، قادیانیوں نے کہا کہ نان مسلم لکھو اور وہ وہاں ملا دیا، اور اس کا نقصان ہوا، کشمیر کا راستہ مل گیا انڈیا کو۔ اب ایک سازش ہے کہ گرداسپور ضلع انڈیا سے لے کر 4-5 ضلع پاکستان کے لے کر وہاں پر ربوہ ہے چینوٹ میں، اور وہاں قادیان ہے گرداسپور میں، ان سے ملحقہ علاقے کو ملا کر ایک نئی ریاست بنائی جا رہی ہے، پاکستان کو توڑ کر۔ سنیے، کرتارپور بارڈر میرے پیچھے کا سبب بن گیا ہے، ملک کو توڑا جائے گا، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ قادیانیوں کی سٹیٹ بنے گی، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں قادیانیت کے خلاف جب بولتا ہوں تو اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں، اور جب میں قادیانی سٹیٹ کے خلاف بولتا ہوں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ ختم نبوت میرا ایمان ہے، پاکستان میرا ایمان کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ کتنے چاہیے قربانیاں، یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان توڑ کر قادیانی سٹیٹ بنانے کے لیے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسرا گناہ بھی ہے، اس میں تو فوجی میرے ساتھ ہونے چاہیے تھے، اس میں تو فوجی میرے ساتھ ہونے چاہیے تھے۔ میں فوجی سے کہتا ہوں میں آپ سے زیادہ محب وطن ہوں، آپ تو ہر یکم کو تنخواہ لیتے ہو نا، تو کہتے ہو پاکستان زندہ باد۔ میں تنخواہ نہیں لیتا ہوں، میں کہتا ہوں پاکستان زندہ باد۔ تم وہ یکم بتاؤ، وہ یکم جس میں تمہیں تنخواہ نہ لی ہو اور تمہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہو۔ محب وطن یہ لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بہت ناگزیر ہے، میں کہتا ہوں میرا سویپر بھی بہت ناگزیر ہے، جب وہ نہیں آتا تو کمرے میں گن بن جاتا ہے۔ آئین ماننا پڑے گا، آئین ماننا پڑے گا، بولیے آئین ماننا پڑے گا۔ آپ ان سے آئین منواؤ گے انشاءاللہ۔ اس تحریک کو اب کسی کا باپ بھی نہیں دبا سکتا۔ میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں، یہ کرتارپور والی بات ٹھیک ہے نا، کروں نا؟ ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے نا؟ ہاتھ بلند کر کے مجھے تائید دے دو، جزاکم اللہ۔ اب ایک اور بات غور سے سنو، یہاں وکلا بھی کھڑے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ بھی کھڑا ہے، وہ مجھے سننا چاہتا ہے اس کا گناہ کیا ہے۔ میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جنرل صاحب، ایک وزیر اعظم آتا ہے عوامی ووٹ پر، اور جب وہ ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہم وزیر اعظم کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کمزور آدمی ہے تو ہماری بات مان لیتا ہے، جا کر اپنے امریکیوں سے کہتا ہے کہ نہیں یار مولوی بہت تکڑے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ میں ان کی بات نہیں مانتا اور میں ان کے سامنے سرنڈر ہو گیا۔ لیکن جب وزیر اعظم وہ ٹھپوں پر آ جائے، وہ تو پھر عوامی نہیں ہے نا، تو ٹھپے تو آپ بھی لگائیں، ٹھپے تو آپ بھی لگائیں۔ مجھ سے ایک اور آدمی بھی ناراض ہے، اس کا نام ہے میجر جنرل آصف غفور، مجھ سے بہت ناراض ہے۔ وہ کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، تو مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ وہ کہتا ہے دھاندلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ وردی میں جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ بولو تمہارا حق، لیکن پہلے وردی اتارو، پھر جھوٹ بولو، پھر وردی پہنو۔ وردی میں جھوٹ بولنا ڈبل گناہ ہے، جھوٹ بولنا۔ تو ناراض ہو گیا، اس نے کہا جی ہمیں تو یہ لوگ بلاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے بلایا تھا پولیس اسٹیشن پر، فوجیوں کو ہم بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کہا ہم نے بلایا تھا کہ یار یہ جگ میں، وہ اسٹیل کا جگ تھا، یہ جگ میں ہمیں پانی پلاؤ، آپ نے پورا جگ ہمارے سر پر دے مارا۔ اب اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، تو یہاں فون کیا ہوگا نا اس کو مارو۔ جنرل صاحب اس طرح نہیں چھپ سکتے، آصف اور غفور کبھی تو آپ نے وردی اتارنی ہوگی، آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ کوئی بات غلط ہو بتاؤ۔ میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی اذان کا وقت ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا کہ جنرل صاحب جب عوامی وزیر اعظم ہوتا ہے تو ہم اس کو دباتے ہیں، ختم نبوت کی بات منواتے ہیں، اور آپ جب ٹھپوں سے لاتے ہو
پھر وہ صرف اس کا گناہ نہیں ہے، آپ بھی ساتھ شامل ہو۔ اب عمران اچھا کرے گا، لوگ جنرل صاحب کا نام لیں گے، کس کی وجہ سے وہ اچھا کر رہا۔ غلط کرے گا تو بھی لوگ جنرل کا نام لیں گے یا نہیں لیں گے؟ میں نے کہا عمران آیا تو اس نے خاتم النبیین کا لفظ حلف نامے میں نہیں کہا، نن نبیین کا، سمجھ لیا؟ فدو لگاتا ہے قوم کو۔ ان سے وعدہ کیا تھا نا قادیانیوں سے کہ نام لینا تو ضروری ہوگا، گول گول کروں گا، تم نے میرے نبی کا نام گول کیا ہے۔ صدر نے یہ جملہ ہی چھوڑ دیا خاتم النبیین والا، اوہ صدر ڈینٹل سرجن عارف علوی، کس کو خوش کرنے کے لیے تم نے چھوڑ دیا؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، میاں عاطف کو کیوں لائے ہو؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے کا بیٹا ہے، وہ یہاں آ کر میرے دین کے خلاف کام کرے گا، میری معیشت کی بات نہیں کرے گا۔ اور آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا تو خوشی سے کہا یہ میں نے رہا کر دیا۔ عمران وہ عدالت پر اثر انداز ہو کر رہا کیا، اس نے میرے نبی کو گاڑی دی تھی، اس کو سیشن کی عدالت نے کہا تھا کہ یہ پھانسی ہوگی، اور ہائی کورٹ کی عدالت نے کہا تھا کہ یہ پھانسی ہوگی، اور ہمارے عمران خان نے رہا کر دیا، پھر باہر بھیج دیا۔ مسلمانوں کا دل نہیں دکھا، اور پھر ایک بوڑھے شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق کو مار دیا۔ عمران خان آپ کہتے تھے جس قاتل نے ملے کنٹینر پر وہ وزیر اعظم قاتل ہے، آپ عوام آئی ہوئی ہے، بولو نا مولانا سمیع الحق کا قاتل کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اب جرات کرو، ہمت کرو، مولانا سمیع الحق کا قتل کیس کا FIR درج کرو۔ یہ وہ اہم مقامات تھے، اور بھی ہیں، مجھے تو یہ بھی اطلاع میں تحقیق کر رہا ہوں، کرتارپور بارڈر میں کیمرہ بچا کر مرزا مسرور آیا ہے افتتاح کے موقع پر، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ نہیں گیا، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں جنرل صاحب عمران ختم نبوت میں غلطی کرے گا، عمران سے بھی پوچھیں گے، کیرت کو نہیں پوچھتا انشاءاللہ، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ یہ کہ تم کہو عمران سے پوچھیں گے جنرل صاحب کا نام کمال ہے یار، جنرل صاحب کی مقدس ہستی ہے، اس کا نام نہیں آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ ہمارے علاقے میں لوگ، چلو اذان ہو جائے، یا یہ بات ختم کر کے دعا کر کے پھر اذان سنیں، اذان ہو جائے، آپ جائیں گے تو نہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کرو جو نہیں جائیں گے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، میں ایک منٹ بیچوں نا۔
ہمارے علاقے میں لوگ ایک دوسرے کے گھاس کو جلاتے ہیں نا، کاڑا ساڑنے، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ خود جلانے جاتے ہیں تو وہاں روشنی سے پہچانے جاتے ہیں، تو پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ بلی ہوتی ہے، اس کی دم کے ساتھ ایک کپڑا باندھتے ہیں، اس میں مٹی کا تیل لگاتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں۔ تو بلی کی فطرت ہے کہ یہ پناہ لینے کے لیے گاڑے کے پاس جاتی ہے، تو جیسے جاتی ہے تو گاڑا بھی جل جاتا ہے، آدمی بچ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بلی نے گھاس جلایا، میں کہتا ہوں بلی نے نہیں جلایا، وہ جس نے دم باندھ دی ہے نا اس نے گھاس جلایا ہے۔ تو عمران خان تو کٹ بدلی ہے، طاقت کا اختیار تو جنرل صاحب آپ کے پاس ہے۔ ختم نبوت ہماری مجبوری ہے۔ اگر عمران خان نے کوئی غلطی کی تو ہم عمران سے پوچھیں گے 20-30%، 70% تو آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ مجھے مطمئن کرو جنرل صاحب، آپ مجھے مطمئن کرو کہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے مارو تو نہیں نا۔ اگر مان لیا جائے کہ میرے ٹاک شو سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو بات سے بات ختم ہوتی ہے، پیٹنے پوٹنے سے تو بات ختم نہیں ہوتی۔ یہ کون سا میسج دے رہے ہیں آپ؟ ایسے ماحول کے اندر یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس تاریخ کو چھوڑیں گے نہیں۔ آنے والے جمعرات کو غالباً 12 دسمبر ہے، ہزارہ یونیورسٹی کے سامنے انشاءاللہ عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ آج میں پھر اسپتال جا رہا ہوں۔ اسپتال ایسے نہیں جا رہا کہ میں ایسا مریض ہوں کہ باہر میں نہیں، میں زرداری صاحب کی طرح مریض نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ میرے یہاں پر وہ شوگر ہے لیکن شوگر گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں جو پین تھا سوجن تھی، پین بھی کم ہو گیا، سوجن بھی کم۔ اب اس طرح لٹکتا رہتا ہے تو درد ہوتا ہے، یوں مجھے سہولت ہوتی ہے، لیکن میں اپنی انتظامیہ سے سیکورٹی کی بھیک مانگنے کے لیے اسپتال جا رہا ہوں۔ اگر وہ دیں گے تو میں گھر چلا جاؤں گا، ورنہ مجھے عدم تحفظ کا احساس ہے۔ وہ لوگ مجھے پیار کرنے نہیں آئے تھے، وہ مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ کیس ڈراپ ہو گیا ہے، ایک زندگی مل گئی ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو مفید بنائے، حق پر قائم رہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا ہے اپنے FIR میں کہ اگر میں کل شہید ہو جاؤں، مجھے قتل کیا جائے تو میرے FIR انہی لوگوں پہ کیا جائے جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا تھا۔ شاد رہو، آباد رہو، نبی علیہ السلام سے اپنی وابستگی کو ایک بار پھر زندہ کرو۔ انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ کسی قادیانی کا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ موذی کے ایجنٹوں کا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں جو راہ کے لیے کام کرتے ہیں، خاد کے لیے، موساد کے لیے یا موذی کے لیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی نظریاتی حفاظت بھی کریں گے اور اس کی جغرافیائی حفاظت بھی کریں گے ہم۔ یہ ملک ہمارا ہے۔ یا ختم نبوت کا جھنڈا جو گاڑا تھا 7 ستمبر 1974 کو، کوئی بھی آدمی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اگر وہ ہاتھ لگائے گا تو انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ان ہاتھوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے چند باتوں کا جواب دو نعرے میں۔ نعرے تکبیر۔ ایسا نہیں، وہ جن کو میں سنانا چاہتا ہوں نا، جن نے حملہ کی، وہ ڈورے ہیں، ڈورے، میں جانتا ہوں نا ان کو، بے رہے ضرور سے سنتے ہیں۔ نعرے تکبیر، ہاتھ بلند کر کے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اسلام، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، پاکستان، آئین پاکستان، رول آف لا، آئین پاکستان، رول آف لا، رول آف لا، رول آف لا، سول سپرمیسی۔ ہمارا
انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا. آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. پورے ملک کے عوام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے حصے کا دیا جلائے رکھو. اندھیرا بہت زیادہ ہے اور آخر میں وہی باطل سے دبنے والے. اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا. نام و نشاں ہمارا دیر بخنا و مننا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا کریم یا رب العزت یا ذو الجلال والإکرام یا غفور یا غفار یا رازق یا رزاق یا خالق یا خلاق یا مالک یا ملاک یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم. جتنے لوگ ابھی آئے ہیں ایک مظلوم کی بات سننے کے لیے یا جتنے لوگ اسپتال میں آئے ہیں ایک مظلوم کی عیادت کرنے کے لیے، ربا ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے اور لالچ نہیں ہے. ربا یہ آپ کی رضا کے لیے آئے ہیں کہ اللہ ان کا آنا قبول فرما. مولا کریم ان کے آنے کو عبادت میں تبدیل کر کے نجات کا ذریعہ بنا. میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا اور ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا. اور مولا کریم ان کے آنے کے ایک ایک قدم پر اجر نصیب فرما. مولا کریم ملک میں نظام مصطفیٰ کی باتیں اس محاذ پر ہمیں کامیابی نصیب فرما. جمعیت علماء اسلام کے محاذ پر کامیابی نصیب فرما. مولانا فضل الرحمان صاحب کی زندگی میں برکت نصیب فرما اور علماء کی زندگی میں برکت نصیب فرما. ظالموں کو تباہ و برباد فرما. ہر مظلوم کی، ہر مقبور کی، مجبور کی یا اللہ نصرت و مدد فرما. یا اللہ میڈیا کے محاذ پر کامیابی نصیب فرما. ختم نبوت کے محاذ پر کامیابی نصیب فرما. ناموس رسالت کے محاذ پر کامیابی نصیب فرما. رول آف لا کے محاذ پر کامیابی نصیب فرما. اللہ دین کی حفاظت کمزور لوگوں کے حوالے ہو گئی ہے. اللہ قدم قدم پر آپ کی مدد چاہیے. اپنی مدد شامل حال فرما. جب تک زندہ ہو نبی علیہ السلام کی سنت و سیرت سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما اور ان کی شریعت سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما اور ختم نبوت سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما. مولا جب یہاں سے جا رہے ہوں اس مجمع کا ایک ایک فرق تو جانتا ہے اللہ. ان میں سے ہر ایک آدمی کو کلمہ شہادت نصیب فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. درود شریف پڑھ کر اس کو منتشر کرو اور پرامن منتشر ہو جائے. سارے ساتھی پرامن منتشر ہو جائیں. مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. جزاک اللہ.